آج بھی انٹیلیجنسیا کی بنیاد پہ جو ہے دنیا بھر میں سارا آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی عسکری قوتیں ہوتی ہیں وہ اپنا یہ انٹیلیجنسیا کی بنیاد کے اوپر دنیا کے تمام ممالک کی خبر رکھتی ہیں کہ مووز کیا ہیں، عسکری مووز کیا ہیں، دفاعی مووز کیا ہیں، یعنی اوفینسو مووز کیا ہیں، یا معیشت کے اعتبار سے ہر اعتبار سے سرکار علیہ السلام نے اس وقت یہ جو انٹیلیجنسیا کا جو کردار ہے وہ انٹروڈیوس کروایا۔ تو پہلے تو یہ کہ مسلمانوں کی جو انٹیلیجنس تھی وہ آپ بتائیے۔ دوسرا جو مدینہ پاک کی حفاظت کے حوالے سے پہلی مرتبہ جو ایک خندق بنانے کی اسٹریٹجی انٹروڈیوس کروائی وہ بتائیے۔ مسلمانوں کی جو حالت زار تھی، آج ہم حالت زار میں ہی ہیں نا، اور آج ہم روتے ہیں کہ صاحب گھٹنے ٹیک دیں کسی طرح سے، لیکن مسلمانوں نے ایک بڑا دوسرا درس دیا، وہ آپ بتائیے۔ اور سپر پاورز کی، یعنی ایک تو خندق کا مارکا ہے سامنے، اور سپر پاورز کی جو ہے اپنا وہ ختم ہونے کی، تہس نہس ہونے کی بشارتیں دی جا رہی ہیں، یہ کیسی بات ہے بتائیے ذرا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احزاب ایک بہت بڑا غزوہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا اذ جاءتکم جنود، فرمایا ایک جند نہیں آیا بلکہ کئی جنود، لشکر دا لشکر آئے۔ حزب نہیں آیا فلما رأى المؤمنون الاحزاب، فرمایا کہ کئی لشکر ایک ساتھ امڑ پڑے۔ کیسے امڑے؟ اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اتنے الکفر ملت واحدہ، جس کا آپ نے ذکر فرمایا کہ سارا عالم کفر اور سارا عالم عرب اس طرح امڑ کر آ گیا کہ آنکھیں پتھرا جائیں اور کلیجہ منہ کو آئے۔ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ، اور وہ گمان کرنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اتنے مشکل ترین حالات۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، مسلمانوں کو جھنجھوڑا گیا۔ مسلمانوں کا ایک اتنا بڑا امتحان تھا کہ جس کی تاریخ کے اندر کوئی نظیر نہیں ملتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے انٹیلیجنس کے ذریعے خبر ملی کہ یہ سارے کے سارے یہودیوں کی ایما پر اور یہودیوں کے اکسانے پر قریش بھی کھڑے ہو گئے اور سارے کے سارے کھڑے ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جمع کیا اور مشاورت فرمائی۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ یعنی وہاں تیاری ہو رہی ہے یا مشاورت ہو رہی ہے؟ انٹیلیجنس سے خبر مل گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے مشاورت فرمائی، اور مشاورت فرمانے کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا کہ بھئی کیا کیا جائے؟ عرض کی یا رسول اللہ جیسے آپ فرمائیں گے، آپ کہیں گے شہر میں رہ کے لڑیں گے، آپ کہیں گے شہر سے نکل کے لڑیں گے۔ فرمایا ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے من و سلوہ کھایا اور کہا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے جا کر جہاد کرے، آپ جیسے کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہونا تو یہ چاہیے کہ اتنا بڑا لشکر دیکھ کے انسان ڈر جائے۔ فلما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، فرمایا کہ اس لشکر کو دیکھ کے لگے اچھا یہ ہے جو اللہ کا وعدہ تھا اور اللہ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ سبحان اللہ۔ منافقین یہ کہہ رہے تھے فلما رأى المؤمنون الاحزاب، مومنوں نے جب لشکر دیکھا انہوں نے کہا کہ اللہ نے وعدہ سچ کر دیا۔ منافقوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ رسول نے تو ہمارے ساتھ جھوٹ کیا، فراڈ کیا، اور یہ تو آج ہم مرنے لگے، آج ہم ختم ہونے لگے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت بلائی، اور جس کا ذکر کیا آپ نے کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم نے فارس کے اندر دیکھا کہ جب ایسی حالات ہوتے تھے تو خندق کھود کے ہم لڑتے تھے۔ تو پہلی مرتبہ عرب کے اندر جو ہے خندق کھودنے کا رواج جنگ کے اندر ہوا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جن کے لیے حضور نے فرمایا سلمان منی و سلمان من اہل بیت، انہوں نے یہ مشاورت دی اور حضور نے ان کے مشاورت کو قبول کرتے ہوئے خندق کو کھودنا شروع کیا۔ اس کی اسٹریٹجی کیا اختیار، یعنی کس طرح سے کھودی گئی وہ ذرا بتائیے۔ دیکھیں جی، کھودنے کے لیے صحابہ کرام، دست صحابہ کرام کو منتخب کیا گیا، ٹولیاں بنائی گئی اور سب کی ذمہ داری لگائی گئی کہ خندق کھودیں۔ اور خندق کھودنے کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیچھے دے رکھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سردی کا موسم ہے لیکن حضور علیہ السلام کا پورا جسم مبارک مٹی سے اٹا ہوا ہے۔ اللہ، کسی ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر جو ہے وہ لیڈ نہیں کر رہے ہیں، کسی اور جگہ بیٹھ کے لیڈ نہیں کر رہے ہیں، میدان کے اندر اترے اور اتر کر، اور پھر جب صحابہ رسول نے ان حالات کے اندر قسم پرسی کے اندر جیسے آپ نے فرمایا کہ حالات اتنے مشکل ترین ہیں، کچھ کھانے کے لیے نہیں، تو ایک صحابی رسول نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر حضور علیہ السلام کو دکھا دیا۔ غالباً حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی حضور علیہ السلام نے جب دیکھا تو حضور نے پھر ان کی شفقت و محبت، ان کے پیار کو بڑھانے کے لیے حضور نے اپنا بھی کپڑا ہٹا دیا۔ صحابہ کرام نے فرماتے ہیں کہ ہم نے جب وہ منظر دیکھا تو حیران ہو گئے، دو پتھر باندھے ہوئے تھے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا
اور آپ تشریف لے گئے اور آپ کی بڑی مشہور دعوت ہے جو آپ نے خندق والوں کی فرمائی. اچھا اس دعوت پہ تو آتے ہیں، لیکن علامہ صاحب اس میں ایک بات جو بڑی اہم ترین ہے، میں جب وہ پڑھ رہا تھا پورا اس کی ڈائنامکس، تو میں دیکھ رہا تھا کہ شمال کا علاقہ ایسا تھا کہ جہاں سے وہ داخل ہو سکتے تھے، اور شمال ہی کے علاقے میں انہوں نے خندق مطلب بنائی، اور 40 گز لمبی، 5 گز جو ہے اس کی ڈیپتھ تھی، 5 گز اس کی چوڑان تھی. اور یہ کتنا مشکل ترین کام تھا اس دور کے اندر، جو کہ مطلب تصور سے باہر تھا، اور صحابہ نے تندہی کے ساتھ اس کام کو انجام دیا. میں صرف اس جملہ ایک کہوں گا، دیکھیں قرآن مجید نے فرمایا کہ اوپر سے بھی وہ آ رہے ہیں اور نیچے سے بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ادھر سے مکہ مکرمہ کی طرف سے بھی، ادھر نیچے کی طرف سے بھی، چاروں طرف سے حملہ کر دیا. اور حالات اتنے مشکل ہو گئے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے، صحابہ کرام کھود رہے تھے، اچانک ایک بہت بڑی چٹان آ گئی. صحابہ کرام حاضر ہوئے سیدنا سلمان فارسی، یا رسول اللہ یہ چٹان ہم سے ٹوٹ نہیں رہی ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں میں کدال لیا اور ایک ہی آپ نے اس پر ضرب لگائی تو فرمایا ایک روشنی اٹھی. جب روشنی اٹھی چٹان کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اوتیت مفاتیح الشام، فرمایا شام کی ساری چابیاں مجھے دی، یعنی رومن امپائر کھلاپس ہو سارے کا سارا. دوسری ضرب لگائی، فرمایا اوتیت مفاتیح فارس، فرمایا فارس کی ساری چابیاں میرے ہاتھ میں، یعنی پرشین امپائر کھلاپس ہو. بالکل. تیسری ضرب لگائی، فرمایا اوتیت مفاتیح الیمن، فرمایا یمن کی ساری کنجیاں بھی مجھے پیش کر دی. اوتیت مل گئی ہیں. وہ منافقین دیکھے کہ لگی کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ طنز کیا تھا معاذ اللہ انہوں نے، کیسی باتیں کر رہے ہو، یہاں پر چاروں طرف سے گھیرے ہوئے اور تم کہہ رہے ہو ساری کی ساری سلطنت. ما وعد اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ اللہ رسول نعوذ باللہ من ذالک ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں. ہم تو مشکلات کے اندر ہیں، ہمارے بچے ہمارے گھر والے محفوظ نہیں ہیں، ہمیں تو راستہ دیجئے، ہم اپنے بچوں کو بچانے کے لیے جائیں. اللہ اکبر. اس میں ایک جملہ کہوں گا، حالانکہ جیسے آپ نے اشارہ دیا کہ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر فتح ہوئی، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں کہ عطا کر دی گئی. اس کا مطلب ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت اور حضور کی آپ کی جتنی فتوحات ہیں وہ اصل میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ساری برکتیں، ساری رحمتیں، ساری عطائیں جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اس میں کوئی دوسری ساری کی ساری نعمت.